یہ مجھے بتایا تھا کہ یہ دسترخوان جو لگ رہا ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں گزشتہ 50 سال سے ایک ہی حاجی لگا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی لڑائی ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں مجھے تھوڑی سی جگہ دے کے ایک آدمی کے افطار کے لیے جگہ دے دیں. وہ نہیں دے رہے تھے. کہہ رہے تھے ہمارے آبا و اجداد نے یہ جگہ مقرر کی تھی, ہم کیوں دیں آپ کو. یہ لوگ عرب لوگ شادیاں بھی خوب کرتے ہیں, محبت بھی بہت کرتے ہیں. کھجور ہوتی ہیں, یہ دیکھیں قہوہ ہوتا ہے, یہ اس کے اندر اتنی چیزیں ہوتی ہیں. یہ 2 قسم کی چائے ہوتی ہے, یہ ڈبل روٹی ہوتی ہے مختلف, یہ پنیر ہے, یہ دیکھیں. یہ کنٹینر آ جاتے ہیں ظہر کے بعد ہی آ جاتے ہیں. عصر میں عصر کی نماز ہوتے ہی افطاری لگنا شروع ہو جاتی ہے تاکہ مغرب تک ساری افطاری لگ جائے. تو یہ اسی ٹائم ہی آ جاتے ہیں سارے کنٹینر جتنے بھی ہیں, یہ سارے. آج ہم آپ کو مسجد نبوی کی افطاری دکھائیں گے. افطاری کے ایمان افروز خوبصورت مناظر ہوتے ہیں. ظہر کے وقت ہی دسترخوان لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی یہاں ظہر نہیں ہوئی لیکن دونوں طرف دیکھیں لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں. کیمرہ مین دکھا سکے, مجمع دیکھو بیٹھ گیا ہے, اس طرف بھی بیٹھ گیا ہے مجمع آ کے. اور دسترخوان اور کھانا ابھی آپ نے ویڈیو دیکھے کنٹینر کھانے کے ابھی سے آگے ہیں. آگے مزید افطاری کس طرح ہے آئیے ہم دکھائیں. آج یہاں پر افطاری کے مناظر دکھاتے ہیں. اور یہ جو دسترخوان لگا ہوا ہے مسجد نبوی میں, اور حکومت کی طرف سے دہی ہے, دودھ ہے, ڈبل روٹی ہے, ویفر ہے, اور ایک دوسرا کہتے ہیں مسالہ ہوتا ہے. ہر حاجی کو 10 لاکھ کے قریب لوگ مکہ مکرمہ میں اور اس سے زیادہ مدینہ منورہ میں. یہ دیکھو یہ ہمیں بھی ملا ہے, یہ کمپنی ہے جو لوگ اس کو پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور اس سے ایک ہی ڈبہ ہے گھر کا سکتا. اور اب میں آپ کو مدینہ منورہ کی افطاری بھی دکھاؤں. وہ مناظر دیکھیے ذرا. مدینہ منورہ مسجد نبوی کی افطاری کے مناظر بہت ہی ایمان افروز اور خوبصورت ہوتے ہیں. 10 لاکھ کے قریب لوگ مسجد نبوی میں اور اس سے زیادہ بیت اللہ شریف میں حرم مکی میں ہوتے ہیں. مجموعی طور پر 20 لاکھ لوگ ہیں. سب کو افطاری کا سامان فراہم کیا جاتا ہے اور وافر مقدار میں. کھجور ہوتی ہیں, یہ دیکھیں قہوہ ہوتا ہے, یہ اس کے اندر اتنی چیزیں ہوتی ہیں. یہ 2 قسم کی چائے ہوتی ہے, یہ ڈبل روٹی ہوتی ہے مختلف, یہ پنیر ہے, یہ دیکھیں. اور ہر آدمی یہ چیزیں کھاتا ہے, ہر حاجی کو ملتی ہے, ہر حاجی کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ مجھے بتایا تھا کہ یہ دسترخوان جو لگ رہا ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں گزشتہ 50 سال سے ایک ہی حاجی لگا رہا ہے. اور عرب حضرات نے یہ جگہ تقسیم کی ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی لڑائی ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں مجھے تھوڑی سی جگہ دے کے ایک آدمی کے افطار کے لیے جگہ دے دیں. وہ نہیں دے رہے تھے. کہہ رہے تھے ہمارے آبا و اجداد نے یہ جگہ مقرر کی تھی, ہم کیوں دیں آپ کو. اور سخاوت عربوں پر ختم ہے. عرب نماز پڑھتے
کرتے ہیں بہت زیادہ، سخاوت کرتے ہیں بہت زیادہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بہت زیادہ. یہ دیکھیں قرآن کی تلاوت، میں عصر کے وقت سے آیا ہوا ہوں، سارے لوگ تلاوت کر رہے ہیں. یہ عرب ہے، یہ دیکھو یہ تلاوت کر رہا ہے. یہ دسترخوان سب کے سب عربوں کے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لوگ عرب لوگ شادیاں بھی خوب کرتے ہیں، محبت بھی بہت کرتے ہیں. اور 10 منٹ کے اندر اندر پہ دسترخوان سمیٹ دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں دسترخوان کو کیسے سمیٹ رہے ہیں. دسترخوان کو سمیٹا، یہ بڑی تھیلی ہے، اس میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر یہ دیکھیں صفائی کا کتنا اہتمام ہوتا ہے کہ جو بچ جاتے ہیں اس کو کل کے لیے رکھ لیتے ہیں. یہ آپ نے مسجد نبوی کی افطاری دیکھی کیسے ایمان افروز منا دیتے ہیں. ہر آدمی کو کھانے پینے کی ساری چیزیں ملتی ہیں. سخاوت یہاں پر عرب حضرات بہت زیادہ کرتے ہیں. رمضان المبارک میں سب کو سخاوت کرنی چاہیے. 10 منٹ کے اندر اندر دسترخوان سے افطاری کے بعد کے مناظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد نبوی کی افطاری، ایمان افروز مناظر، خوبصورت نظارے ہوتے ہیں. مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ مسجد نبوی میں جو افطار کروانے والے لوگ ہیں، غالباً 10 لاکھ مسجد نبوی میں اور 10 لاکھ ہی حرم شریف میں ہوتے ہیں. تو یہ 20-22 لاکھ یا 20-25 لاکھ لوگوں کو آخر روزانہ افطار کون کرواتا ہے؟ یہ حکومت ہے، صاحب ثروت ہے، عرب حضرات ہے، یا کون ہے؟ مفتی صاحب، مسجد نبوی کی افطاری بہت مشہور اور مقبول ہے، یہ کون کرواتا ہے اتنے لاکھوں لوگوں کو افطاری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. مسجد نبوی یا مسجد حرام مکہ مکرمہ، جی، یہاں پر لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. جی، اور یہ صرف اور صرف افطاری کا جو ایک ذوق ہے، یہ صرف رمضان شریف کے ساتھ خاص نہیں ہے، جی، بلکہ پیر اور جمعرات کو بھی یہاں دسترخوان لگتے ہیں. جی، اور اس کے علاوہ ایام بیز میں جو جی، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، معمول ہے کہ آپ ایام بیز میں یعنی 13، 14، 15ویں تاریخ میں روزہ رکھا کرتے تھے. اس میں جب یہ تاریخیں آتی ہیں تو اس وقت بھی یہاں پر دسترخوان لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اہل حرمین شریفین کو اللہ جل شانہ نے بہت ساری ایسی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے جو دنیا جہان میں کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملتی. جی، ہمارے ہاں عمومی طور سے پیر یا جمعرات کو روزہ رکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا اور اس کا ذوق و شوق بھی نہیں پایا جاتا. جی، اس کے علاوہ ایام بیز میں بھی عمومی طور سے لوگ اس روزے کا اہتمام نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ حرمین شریفین میں یہاں اس چیز کا بہت اہتمام ہوتا ہے اور لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ افطاری بھی وہ لوگ کرواتے ہیں. جی، یہاں حرمین شریفین میں جو دسترخوان لگتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، جی، وہاں حکومتی دسترخوان بھی ہوتے ہیں کہ جن کا خرچہ اور جن کے تمام اشیاء، ان تمام چیزوں کا تحمل جو ہے وہ حکومت سعودیہ کرتی ہے.
اور بعض ایسے دسترخوان بھی ہوتے ہیں جو انفرادی طور سے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق حکومت سعودیہ سے نہیں ہوتا. یہ وہ جگہ ہے کہ جب افطار شروع ہوتا ہے اور پھر جب تک سحری یعنی صبح صادق نہیں ہو جاتی اور کھانے کا جو ایک ٹائم اللہ جل شانہ نے متعین فرمایا ہے اس وقت تک وہ یہاں پر ہر وقت ہر لمحہ نمازوں کے اوقات کے علاوہ ہر چیز یہاں پر تقسیم ہوتی رہتی ہے. ماشاءاللہ. یعنی صرف اور صرف افطاری کے دسترخوان نہیں لگتے بلکہ اس کے علاوہ کھانے پینے کی بھی بہت ساری اشیاء یہاں پر سڑکوں پر کھڑے ہو کر بھی دسترخوان لگا کر بھی اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی عمومی طور سے بھی وہ تمام چیزیں کھانے پینے دیکھا کی بڑے بڑے کنٹینر ٹرک کھڑے ہوتے ہیں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں ایسے. جی ہاں بڑے بڑے اس کنٹینر میں ہوتے ہیں حکومتی بھی ہوتے ہیں اور مخیر حضرات بھی ہوتے ہیں, صاحب ثروت عرب لوگ بھی عائلین ہوتے ہیں. خیر مخیر حضرات ان سب کے جو ہے وہ ٹرک ہوا کرتے ہیں. پہلے تو بہت ساری چیزیں یہاں پر تقسیم ہوا کرتی تھیں اور بہت بڑے بڑے دسترخوان لگتے تھے, انواع و اقسام کے کھانے ہوا کرتے تھے اور ایسی مہمانی ہوتی تھی کہ کہیں اور دوسری جگہ اتنے بڑے بڑے دسترخوان دنیا میں کہیں پر بھی دیکھنے کی کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. کہیں نظیر نہیں ملتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے اس کو لگا دیا جاتا ہے اور نماز مغرب کے بعد یعنی اذان کے بعد نماز سے پہلے یہ تمام چیزیں اٹھ کے اور تمام چیزیں اٹھا دی جاتی ہیں اور مسجد بالکل صاف ہو جاتی ہے. صاف کر دی. میں نے دیکھا کہ صفائی کرنے والے 5-10 منٹ کے اندر پوری مسجد نبوی و مسجد حرام کو سمیٹ لیتے ہیں. جی آپ خود اندازہ لگائیں کہ بیت اللہ شریف میں کتنے لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ مسجد حرام میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں, باہر صحن میں کتنے ہوتے ہیں, پھر اس کے علاوہ مسجد نبوی میں کتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, باہر ہوتے ہیں. تمام لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کی تعداد جمع کی جائے تو کم از کم 30 لاکھ کے قریب یہ تمام لوگ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب, مسجد نبوی کے افطاری کے مناظر تو ہم نے دیکھے اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام کے علاوہ بھی مساجد میں افطاری کے دسترخوان لگتے ہیں؟ جی ہاں, ہر جگہ ہر مسجد میں یہاں پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ عمومی طور سے مسجد میں افطاری کروانے کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن ابھی جو حکومت سعودیہ ہے انہوں نے قانون بنایا ہے کہ عمومی طور سے ہر مسجد کے اندر افطاری کا دسترخوان نہیں لگنا چاہیے. باہر وہ لگا دیتے ہیں جو ان کا جو یعنی مسجد سے ملحق جو جگہ ہوا کرتی ہیں وہاں دسترخوان آ جاتے ہیں, لیکن مسجد کے اندر ابھی منع ہو گیا ہے اور ابھی یہ قانون پاس ہوا ہے کہ یہ دسترخوان مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے مفتی صاحب سے سنا کہ مسجد نبوی کے افطاری میں جو لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں یہ اخراجات کون دیتا ہے. مفتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا. رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ ہوتی تھی. آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقات کا اہتمام کریں, عطیات کا اہتمام کریں. اللہ غنی ہے, اللہ کو سخاوت پسند ہے.